لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، عزیزان گرامی، دینی بھائیوں اور نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج 16 اگست کی تاریخ ہے۔ کل بروز جمعرات 15 اگست کی تاریخ تھی۔ ہم نے اور آپ نے یوم آزادی کی تقریب منائی، جھنڈا لہرایا، بیانات سنے، تقریریں سنی، آزادی کی تاریخ سنی، مختلف طرح کی نظمیں ہم نے اور آپ نے سنی۔ فی الحال گفتگو آزادی ہند کے متعلق نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اس موضوع پر آپ نے 12 بیانات سنے ہیں، اور کل بھی ہمارے یہاں جو پرچم کشائی ہوئی ہے اور اس میں جو بیان ہوا ہے جامعہ کے مدیر تعلیمات دامت برکاتہم کا کہا جائے، بہت عمدہ، بہت اچھا بیان تھا۔ میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکا، کہیں دوسری جگہ چلا گیا تھا، لیکن میں نے اس بیان کو تھوڑا بہت میں نے فیس بک پر سنا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ بیان تھا۔ آپ کو یقیناً اس سے معلومات ہوئی ہوگی، اور جنہیں پہلے سے معلومات تھی انہیں معلومات کا استحضار ہوا ہوگا، معلومات کی تذکیر ہوئی ہوگی۔ گفتگو آزادی ہند کے بارے میں ابھی نہیں ہونی ہے، لیکن چند نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ یقیناً آزادی کے متعلق بھی ہیں، اور آزادی کے بعد ہم سے جو چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اس کے استدراک کے طور پر وضاحت کرنا چاہوں گا۔ چند پوائنٹس ہیں، چند نکات ہیں، اختصار کے ساتھ ہر نقطے پر گفتگو ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے، پہلا نقطہ کہیے، پہلا عنصر کہیے کہ آخر دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں، ہوئی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوں گی، یہ جنگوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جنگ نہ ہو ایسا نہیں ہوگا، چھوٹی بڑی جنگیں ہوتی رہیں گی۔ جنگ نہ ہو تو گاؤں گھر میں جھگڑے ہوتے رہیں گے، گاؤں میں نہ ہو تو گھروں میں جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ یہ لڑائی جو ہے، لڑائی جھگڑا، چھوٹے مفہوم سے لے کر بڑے مفہوم تک، یہ تو پوری دنیا میں جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ یہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں، اور اسلام نے کیا تصور پیش کیا ہے کہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے تو کب ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے گفتگو کا پہلا پوائنٹ ہے۔ دیکھیے، لڑائیاں جو ہوتی ہیں، آپ ان لڑائیوں کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے، لیکن لڑائیوں پر غور کیا جائے تو ایک بات جو سمجھ میں آتی وہ یہ، جو ایک علمی اصطلاح میں کہ لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ تنازع للبقاء ہے۔ تنازع کہتے ہیں جھگڑنے کو، بقا مصدر ہے، بقا کے معنی باقی رہنا۔ دنیا میں جتنی لڑائیاں ہیں، بڑی سی بڑی لڑائیاں ہوں، جس کو ورلڈ وار کہا جاتا ہے، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، سیکنڈ ورلڈ وار، یا اس سے پہلے جو لڑائیاں ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوں، بعثت کے بعد ہوں، یا آج بھی جو ہو رہی ہیں، ان لڑائیوں میں اکثر لڑائیاں وہ یہ ہے تنازع للبقاء، کہ ہم اوپر تو ہم اوپر، ہماری ناک نیچے کیوں رہے گی؟ گاؤں گھر میں جھگڑے دیکھتے ہوں گے آپ، اور وہ جھگڑے عام طور سے ہوتے تھے ہماری ناک نیچے نہیں رہنے کا۔ ہم کیوں نیچے
پیچھے رہیں گے، ہم کس سے کم ہیں؟ یہ امریکہ کی جو چودراہٹ ہے اور وہ اپنے آپ کو حاکم وقت سمجھ بیٹھا ہے اور آج اسرائیل کو شوشہ دے رہا ہے، اسے خوراک فراہم کر رہا ہے اور اسرائیل لڑ رہا ہے، یہ بھی اصل میں یہی لڑائی ہے، تنازع للبقاء، کہ ہم باقی رہے، ہماری بات مانو، ہم جو کہیں وہ کرو، نہ کرو گے ہم تم کو رہنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں ماریں گے، کاٹیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک تصور تھا دنیا میں اور آج بھی ہے، اس تصور کے تحت جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے، اسلام کا تصور تنازع للبقاء کا نہیں ہے، اسلام کا تصور یہ ہے کہ بقائے باہمی کو قائم کیا جائے۔ بقائے باہمی کیا ہوتا ہے؟ بقائے باہمی یہ ہوتا ہے آپ بھی رہو ہم بھی رہیں، آپ کو جو دین ماننا ہو دین مانو، لا اکراہ فی الدین، ہم تمہیں زبردستی مسلمان نہیں بنائیں گے، تم جو کھانا چاہو کھاؤ اپنے لحاظ سے، جو کاروبار کرنا چاہو کاروبار کرو، جس دین کو ماننا چاہو مانو، لیکن ہمیں تم ڈسٹرب نہ کرو۔ اس کو کہتے ہیں بقائے باہمی۔ یہ تصور اسلام نے دیا ہے، اسلام سے پہلے یہ تصور لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ میں جو کام سب سے پہلے ہوئے ہیں، ان کاموں میں ایک اہم کام یہ تھا کہ مدینہ میں جو بھی یہود یا دیگر مشرکین کے قبائل رہتے تھے ان سے نبی نے معاہدہ کیا ہے، جو آج تاریخ کی کتابوں میں احادیث میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں یہی سب باتیں تھیں، آپ اپنے دین کو مانو گے لیکن ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنے گا۔ ہاں، جو آدمی امن کے راستے میں روڑا اٹکائے گا، جو آدمی دین کی دعوت کے راستے میں روڑا اٹکائے گا، جو ہمیں عبادت کرنے سے روکے گا، جو ہماری عبادتگاہوں کو ڈھائے گا، جو ہماری دعوت و تبلیغ میں ایسے روڑے اٹکا دے گا کہ کام نہیں کرنے دے گا، تو پھر یہ بقائے باہمی کے خلاف ہے، یہ آپس میں بقا رہنے کے خلاف ہے۔ آپ خود رہنا چاہتے ہیں اور ہماری دعوت پہ روڑا اٹکا رہے ہیں تو امن کے لیے یہ چیز خطرے کی بات ہے، لہذا ایسی صورت میں جنگ کی جائے۔ بقائے باہمی میں، آپس کے بقا میں جو بھی روڑے اٹکائے گا اس سے لڑائی کی جائے گی، اسلام نے یہ تصور پیش کیا ہے۔ لیکن لڑائی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کمرے میں دو چار آدمی باہم رہنے میں دقت پیش کر رہے ہیں آپ لڑائی شروع کر دیں، مولوی صاحب نے بیان کیا تھا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ لڑائی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، خاص طور سے جو جنگیں ہوتی ہیں اس کے لیے امیر المؤمنین کا ہونا ہے، ہمارے پاس امارت اور سلطنت کا ہونا ہے، ہمارے پاس طاقت و قوت کا ہونا ہے۔ بعد حالت اضطراری حالت ہوتی ہے، اضطراری حالت کا حکم الگ ہے کہ اگر ہمارے پاس حکومت نہ بھی ہے، سلطنت نہ بھی ہے، لیکن ہمارے گھروں پر ہمارے گاؤں پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو ہمیں چوڑی پہن کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنی آل اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنے چیزوں کی حفاظت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ ملک کا قانون بھی کہتا ہے اور یہ ہماری شریعت بھی کہتی ہے۔ تو میری گفتگو کا پہلا پوائنٹ کہ جنگیں ہوتی کیوں ہیں؟ تو لوگ تنازع للبقاء کی خاطر لڑتے ہیں، بھرتے ہیں، مرتے ہیں، مارتے ہیں۔ اسلام نے تصور دیا کہ بقائے باہمی کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اس لیے کہ سب اللہ کی مخلوق ہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی مسلمان بنایا گیا لوگوں کو، زبردستی اگر مسلمان بنایا جاتا تو ہندوستان میں کم و بیش 800 سال کے آس پاس حکومت رہی ہے ہندوستان میں، تو کیا ایک بھی غیر مسلم یہاں بچتا؟ اندلس میں، قرطبہ میں تقریباً 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن آج بھی عیسائی بہت، اس زمانے میں بھی تھے۔ اگر تلوار سے مسلمان بنانے کی بات ہوتی تو کیا
یورپ کے ان علاقوں میں قرطبہ اور اندلس میں کیا کوئی غیر مسلم باقی رہتا؟ کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی زبردستی اسلام کی بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ ہمیں شریعت نے اس بات کی تعلیم ہی نہیں دی۔ زبردستی کسی سے آپ اسلام قبول کرا بھی لیں اور دل سے مسلمان نہ ہو تو اس اسلام کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اسلام کا تعلق دل سے ہے۔ تو اس پہلی بات کو یاد رکھیں کہ تنازع للبقاء کی لڑائی ہے۔ اسلام نے بقائے باہمی کا تصور دیا ہے، ہمیں اس مشن کو لے کر چلنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کو بھی رہنا، ہمیں بھی رہنا ہے، اور امن کے راستے میں کوئی روڑا نہ اٹکائے۔ روڑا اٹکائے گا تو یقیناً وہ آدمی فسادی کہلائے گا، وہ آدمی بگاڑ پیدا کرنے والا کہلائے گا، وہ آدمی امن کا دائی کبھی نہیں کہلا سکتا ہے، اسے فساد کا دائی کہا جائے گا۔ ایک دوسری بات یہ کہ آخر آزادی آزادی ہم اور آپ سنتے ہیں، جب بات آزادی کی آتی ہے تصور لڑائی کی ضرور آتی ہے کہ میرے لڑائی کی آزادی ملے گی کیسے؟ تو جب بات آزادی کی آتی ہے، میری گفتگو کا دوسرا پوائنٹ یہ کہ آخر آزادی 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 کا دائرہ کیا ہے؟ کیا آپ مدرسے میں داخلہ لیا، آپ کا جو دل چاہے کرتے رہیے، آپ کہیں ہم آزاد ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے ہر مخلوق کے اندر آزادی رکھی ہے۔ آپ کسی پرندے کو پنجرے میں بند کر دیں، آپ کسی جانور کو کسی گھر میں بند کر دیں، اور اگر آپ نے اسے مانوس نہیں کیا ہے، آپ دروازہ کھولے بھاگ جائے گا۔ ایک آدمی جو دن میں کچھ بھی نہیں کماتا، ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، سڑکوں پر بھیک مانگتا ہے، اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں، اسے جیل میں اسے زیادہ پیسے بھی مل جائیں گے، اور سڑکوں پر جو بھیک مانگتا رہتا ہے، کھانا وغیرہ کسی نے دے دیا، کھا لیا یا بھوکا رہا، جیل میں اسے اس سے اچھا کھانا بھی ملے گا، لیکن پھر بھی وہ جیل میں رہنا گوارا نہیں کرے گا۔ بھائی پریشانی کیا ہے؟ آپ چوک چورستوں پر، چوراہوں پر کھڑے ہو کر دھوپ میں بھیک مانگ رہے تھے، جیل میں چھت کے اندر سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 3 وقت کا کھانا بھی مل رہا ہے، آپ ایسے مجرم بھی نہیں کہ جسے لاٹھی اور جوتے سے سواگت کیا جائے، آپ کا سواگت بھی نہیں ہو رہا ہے، پھر پریشانی کیا ہے جیل میں رہنے میں؟ لیکن وہ یہی کہے گا نہیں نہیں جیل سے باہر نکال دو، جیل میں نہیں رہتے، حالانکہ جیل میں آرام اس سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مخلوق کے اندر فطری اعتبار سے آزادی رکھی ہے، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، جیل میں جیل کی گیٹ سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ گھومنا چاہے گھوم نہیں سکتا ہے۔ تو آزادی یہ انسان کا یا اللہ کی مخلوق کا ایک فطری حق ہے، یاد رکھیے، لیکن آزادی کا دائرہ کیا ہے ہمیں وہ سمجھنا چاہیے۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بائک لی، 4 ویلر لیا اور سڑک پر چلانا شروع کیا اور جدھر چاہیں چلا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں چلائیں۔ آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا، مدرسے کے اصول و ضوابط کو آپ نے پڑھا نہیں، پڑھائی کا وقت آپ باہر نکل لیں، آپ کہہ رہے ہیں بھائی اللہ نے انسانوں کو، مخلوق کو فطرتاً آزاد پیدا کیا ہے، میں آزاد ہوں، جہاں چاہوں جاؤں، یہ مطلب نہیں آزادی۔ آپ یقیناً آزاد ہیں، لیکن آزادی میں اگر اختصار کے ساتھ دیکھا جائے تو 2 قید ہیں، یاد رکھیے۔ ایک قید تو یہ کہ اگر آپ کسی مذہب کو، کسی دین کو مانتے ہیں تو اس دین کے اصول و ضوابط پر آپ کو چلنا ہے۔ اگر دنیا میں سزا نہ ملے آپ کو، لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق اس کے خلاف کرتے تو رب سزا دے گا، اللہ کو معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، دین اسلام نے جن چیزوں میں آزاد رکھا ہے ہمیں آزاد رہنا ہے، جن چیزوں میں دین اسلام نے پابندی لگا دی یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے رکنا ہے، ہم اس میں آزاد نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جہاں بھی رہ رہے ہوں، گھر میں رہ رہے ہوں، ادارے میں رہ رہے ہوں، اسکول کالجز میں رہ رہے ہوں، مدرسے میں رہ رہے ہو، ملک میں رہ رہے ہو، آپ جہاں بھی رہ رہے ہو، دائرے کو اختصار سے تفصیل کی طرف لے جائیے، دائرہ بڑھتا جائے گا، ہر جگہ کے کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں، ان
اصول و قوانین کو ماننا ضروری ہے، وہ بھی آزادی کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کی آزادی ہے کہ آپ جیسے چاہے ہاتھ نچائیں، آپ جیسے چاہے چلیں، آزادی ہے، لیکن اگر رول بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو سڑک پر بائیں سے چلنا ہے تو آپ بائیں سے چلیں گے۔ عرب ملکوں میں دائیں سے چلنے کا سسٹم ہے، دائیں سے چلیں گے۔ اگر بائیں سے آپ نہیں چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، دائیں سے چل رہے ہیں اور ٹکر ہو رہی ہے، مجرم آپ ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ آپ اپنا ہاتھ نچا رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، خوب ورزش کیجئے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنا ہاتھ ایسے نچایا کہ سامنے والے کے ناک پر آپ کا ہاتھ لگ گیا، وہ چھوڑے گا آپ کو؟ یا سامنے والے کے رخسار پر آپ کا ہاتھ لگ گیا، آپ کہیں گے ہم کو ہاتھ نچا رہے تھے، وہ کہہ رہا میاں نچا رہے تھے، نچاتے، لیکن میری ناک کیوں توڑ دی تم نے؟ میرے رخسار پر کیوں مار دیا تم نے؟ میرے چہرے پر تماچا کیوں لگا دیا تم نے؟ تو آزادی کا ایک دائرہ ہوتا ہے، جب تک آپ کی آزادی اسی وقت تک کہا جائے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ جس ادارے میں جا رہے ہو وہاں قانون نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جس دین اور جس دھرم کو مان رہے ہو اس دین اور اس دھرم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آزادی آپ کی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے کرتے رہے۔ یہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے اور دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہے۔ تو آزادی کا دائرہ ہے، اسے دائرے میں رہے، آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہونا چاہیے۔ کسی ادارے، کسی دین، کسی مذہب جس کو آپ مانتے ہو اس کے اصول نہیں ٹوٹنے چاہیے، ورنہ آپ عند اللہ بھی مجرم ہوں گے اور اس دنیا میں بھی آپ مجرم کہلائیں گے۔ ہماری گفتگو کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یقیناً اس ملک میں جنگ لڑی گئی اور ہم نے جنگ لڑی ہے، علماء کرام پیش رہے ہیں، مسلمان ساتھ رہے ہیں۔ 100 سال سے کچھ زیادہ کے عرصے تک مسلمان اکیلے اس ملک میں جنگ لڑتے رہے ہیں۔ وہ جنگ کس چیز کی تھی؟ وہ جنگ آزادی کی تھی۔ انگریز آئے تھے قبضہ کرنے کے لیے، انہوں نے قبضہ کیا، لیکن انہوں نے یہاں کے باشندوں کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یہاں کے معدنیات کو اپنے ملک لے جا رہے ہیں، یہاں وہ اپنے قوانین چلا رہے ہیں۔ جس کا وطن ہے اسے ہی امن کے ساتھ نہیں رہنے دے رہے ہیں، جس کا وطن ہے اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو وہ امن کے راستے میں رکاوٹ بھی تھے اور یہاں کی چیزوں کو غصب کر رہے تھے، وہ لوٹ رہے تھے۔ اس لیے ہمارا فریضہ تھا کہ انہوں نے ملک ہم سے لیا تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں نے انہیں آنے کی اجازت دی تھی اور دھیرے دھیرے انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا۔ ملک ہمارے ہاتھ سے گیا تھا، ہمارے آباء و اجداد سے انہوں نے چھینا تھا، ہماری چیزوں پر انہوں نے قبضے کیے تھے، ہمارے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ اس لیے اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنی زمین کو آزاد کرانا یہ ہم مسلمانوں کا فریضہ تھا۔ اسی لیے علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا، میدان کارزار میں خود آئے، پیچھے مسلمان بھی آئے اور 100 سال سے زیادہ تک لڑائی ہوتی رہی لیکن جیت نہیں ہو سکی۔ اور یہ بھی عجیب و غریب فلسفہ یاد رکھیے کہ آپ اگر کسی سے ہار جائیں تو لوگ اس کا نام کہتے ہیں غدر کیا اس نے۔ سید احمد خان صاحب کی اسباب بغاوت ہند 1857 عیسوی میں جو جنگ ہوئی ہے اور ہمارے بڑے بڑے علماء کرام پیش رہے، انہوں نے قیادت سنبھالی ہے، لیکن جنگ میں شکست ہو گئی ہے۔ اس جنگ کو لوگوں نے غدر کا نام دے دیا ہے، اور اگر وہی جنگ جیت جاتی تو اسے ہی آزادی کا نام اور اسے ہی انقلاب کا نام دے دیا جاتا۔ ہار جائے تو غدر ہو گیا، جیت جائے تو انقلاب والے ہو گئے، آزادی والے ہو گئے۔ یہ بھی عجیب و غریب ہے، حالانکہ غدر نہیں تھا وہ، ہم حقوق کی لڑائی لڑ رہے تھے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے تھے، ہم اپنے وطن کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے تھے۔ خیر علماء کرام نے بہت قربانیاں پیش کی، جس سے یقیناً آپ میں سے جو بڑے بچے واقف ہیں ان کا مطالعہ ہوگا، تقریر سنی ہوں گی، انجمن میں آپ تقریر کرتے ہیں، تقریر یاد کی ہوں گی۔ یہ تو بہت بڑی قربانی ہے اور یقیناً بہت بڑی،
بعد میں برادران وطن نے 1857 عیسوی کے بعد برادران وطن بھی ہمارے ساتھ آئے اور سب مل کر پھر جنگ لڑے، اور 1947 عیسوی میں 15 اگست 1947 عیسوی میں ہمارا ملک آزاد ہوا، جس خوشی میں ہم اور آپ آزادی مناتے ہیں۔ آزاد ملک فی الحال ہے یا نہیں ہے، وہ بھی ایک سوال ہے۔ اگر آزاد ملک ہوتا تو ہماری جانیں، ہمارے وہ بھائی جو راستے میں چلتے رہتے کوئی جرم نہیں ہوتا ہے، انہیں موب لنچنگ کے ذریعے قصہ تمام کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں برادران وطن گھس جاتے اور ہماری فریج کو چیک کر کے کہتی ہے گاؤ ماں سے، اور پھر ہم پر حملہ ہو جاتا ہے۔ کیا اسے آزادی کہا جائے گا؟ رام نومی اور دیگر تقریبات میں لوگ سڑکوں سے گزرتے رہتے، ہماری مسجدوں پر پتھر بازی ہوتی ہے، ہماری درگاہوں پر پتھر بازی ہوتی ہے، مسلم گھروں پر پتھر بازی ہوتی ہے۔ کیا ایسی صورت میں ہم کہیں گے ہم آزاد ہیں؟ ایک سوال ہے، جس سوال کا جواب تفصیل سے دیا جا سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن خیر اس گفتگو کی طرف مجھے نہیں جانا ہے۔ میں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلی بات یہ کہی، جنگ کیوں ہوتی ہے؟ تنازع للبقاء اور اسلام کا تصور ہے بقائے باہمی۔ دوسری بات ہم نے آپ سے کہی کہ آخر آزادی کا دائرہ کیا ہے، اس دائرے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آزاد ہیں، آزاد ایسا نہیں، فطرتاً ہم آزاد ہیں، لیکن اس کا دائرہ بھی ہے، ایک دینی دائرہ ہے اور ایک ہمارا ملکی اور ہمارا ادارتی اور ہمارا گھریلو دائرہ ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دائرہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور ایک دائرہ مخلوق کا بنایا ہوا ہے۔ تیسری بات ہم نے آپ سے یہ کہی کہ 15 اگست کو ہم لوگ جشن مناتے، آزادی کی تقریب مناتے، ہم مسلمانوں کی قربانیاں اس ملک کو آزاد کرنے میں سب سے زیادہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانو نہ جانو تم ہی نہ جانو باغ تو سارا جانے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں، یہ الگ بات ہے، تاریخیں مسخ کی جا رہی ہیں، اسکول میں جو تاریخ، کالجز میں جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے مسخ کی جا رہی ہے، بلکہ مسخ کی جا چکی ہے۔ ہمارے ایسوں کے علاقوں کے شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں اور بدلے جا چکے ہیں کہ کہیں سے مسلمان کی بو نہیں آنا چاہیے۔ ایک نسل دو نسل کے بعد لوگ جانیں گے بھی نہیں کہ اس جگہ کا نام کیا تھا، لوگ سمجھیں گے ہزاروں سال سے یہی نام چلتا آ رہا ہے۔ خیر، ہماری گفتگو کا آخری پوائنٹ وہ اگرچہ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ یقیناً بعض لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی، اور آج کل تو سوشل میڈیا سے بات منٹوں اور سیکنڈوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن بات حقیقت ہے۔ ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ آج بھی بڑے بڑے علماء یہ کہہ دیتے کہ سیاست سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شخصی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں سیاست سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہم سے چوک یہی ہوئی ہے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا اور لاکھوں مسلمان ہی نہیں لاکھوں علماء شہید ہوئے ہیں اور لاکھوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، جیل کے سلاخوں کے پیچھے انہوں نے پھانسی کے پھندے کو مسکراتے قبول کیا ہے۔ حضرت سید احمد شہید کی تاریخ میں آتا ہے، غالباً یحییٰ نام تھا، غالباً انہیں کورٹ نے پھانسی کی سزا سنا دی، انگریز کورٹ نے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ انگریز کا دماغ خراب، ہنس کیوں رہے، خوب ہنس رہے، ہنس کیوں رہے؟ کہا کہ بھائی میں تو شہادت ہی چاہ رہا تھا، شہادت مل کہاں رہی تھی، تو نے پھانسی کا حکم سنا دیا، میں شہید ہو جاؤں گا، میں جو چاہ رہا تھا وہ ہمیں چیز مل گئی، خوش ہو رہا ہوں۔ جانتے جج نے پھانسی کی سزا کو کینسل کر دیا کہ ہم تمہاری خوشی نہیں چاہتے، پھانسی کی سزا کینسل۔ غالباً یحییٰ نام تھا، انہیں پھانسی نہیں پڑے گی، کیوں؟ میں سزا دے رہا ہوں پریشان ہونے کے لیے، تو خوش ہو رہا ہے بندہ، پھانسی کی سزا کینسل۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ جب ہمارا کردار رہا ہندوستان کو آزاد کرانے میں، اور جب ہندوستان کا تقسیم عمل میں آیا، اگرچہ ہمارے اکابرین کی دو رائے تھی، ہندوستان منقسم نہیں ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کی رائے تھی منقسم ہونا چاہیے۔ خیر،
منقسم ہو گیا، کس نے غلطی کی کس نے زیادتی کی، اس بحث میں ہمیں نہیں جانا ہے، لیکن جب ہندوستان منقسم ہوا تو ہمیں سیاست کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ چند افراد کو چھوڑ کر مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ، رفیق قیدوائی، ڈاکٹر ذاکر حسین، اس طریقے کے چند نام ہیں جو سیاست میں سرگرم رہے، سیاسی عہدوں پر رہے، ورنہ ہمارے اکثر علماء نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے قربانی اللہ کے واسطے دی تھی، ہمیں عہدہ نہیں چاہیے، منصب نہیں چاہیے۔ انہوں نے مدرسوں کو سنبھال لیا، اپنے اداروں کو سنبھال لیا، اپنی خانقاہوں کو سنبھال لیا اور میدان چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج ہماری جو صورتحال ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بھائی برادران وطن ہماری قربانی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بہت خوب کہا علامہ اقبال نے، کہ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے۔ دوسرا مصرع سننے کا ہے اور سمجھنے کا ہے، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست اور دین میں اگر جدائی ہو جائے تو چنگیزیت رہ جاتی ہے، ہلاکت و بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے ملک کا نظام ہے، جو لوگ اقتدار میں ہیں، ان کے اندر چنگیزیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہب کے لوگوں کو بھی نہیں رہنے دینا چاہتے سوائے جو اونچی ذات کے لوگ ہیں۔ یہ چنگیزیت ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی، بہت بڑی غلطی کہ ہم نے قربانیاں تو پیش کی لیکن ہم نے سیاست سے اپنے دامن کو جھاڑ لیا، جس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر آج ہم نے آنکھ کھول لی، دھیرے دھیرے آنکھ کھل رہی ہے، لوگ کچھ مدارس کے فارغین بھی ایم ایل اے اور ایم پی بن رہے ہیں، لیکن وہ بھی اتنے کم ہیں کہ 1% بھی نہیں بلکہ اشاریہ میں بھی نہیں آ سکتی، وہ اتنی کم تعداد ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہمارے علماء سیاست میں بھی جائیں، ہمارے علماء عصری اداروں میں بھی جائیں، ہمارے علماء سرکاری عہدوں اور مناصب پر بھی جائیں، اور یہ کوئی اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ اخلاص کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ 4 باتیں تھی جو میں نے اپنی تقریر کے لیے پوائنٹ کے طور پر بنایا تھا، جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو غلطیاں ہوئی جو ختم ہوئی لیکن اب تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، لیکن بعض لوگ ہوش کے ناخن بھی نہیں لیتے، ان کو ضد ہوتی کہ نہیں ایسے۔ ہمارے طبقے میں ہم جس مسلک کو مانتے ہیں، ہمارے طبقے میں شخصیت پرستی کم ہے کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن کم ہے۔ دوسرے طبقے میں شخصیت پرستی بہت زیادہ ہے۔ حضرت نے فیصلہ کیا تھا، حضرت کے فیصلے کو آپ کہہ رہے ہیں غلط فیصلہ، چوک ہوئی ہے، نہیں یہ آدمی فاسد ہو گیا ہے، یہ آدمی تو ہمارے مسلک سے نکل چکا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت کا فیصلہ، حضرت بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں۔ میں ایک چٹکلا سنا کے بات ختم کرتا ہوں، حالانکہ آپ کو چٹکلا میں نہیں سناتا ہوں، طلبہ کو جمعہ کے بیان میں درجوں میں سنا دیتا ہوں کہ حضرت کی تعبیر وہیں تک ہونی چاہیے جہاں تک تعبیر ہو سکتی ہے۔ تعبیر لوگوں سے خاموش رہے، بھائی ان کا معاملہ تھا، انہوں نے اپنے لحاظ سے فیصلہ کیا، ہم اگر ہوتے فیصلہ نہیں کرتے۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک رفوگر تھا، رفوگر کہتے کپڑا پڑا پھٹ جاتا سینے والا، رفوگر بولتے۔ ایک بادشاہ کے پاس رفوگر تھا، بادشاہ جو بات کہتا تو اس کو صحیح کرتا تھا، جیسے حضرت کی ہر بات صحیح، حضرت نے کہہ دیا وہی ہے، الیاذ باللہ وہی تو نہیں لیکن لوگ جیسا کہتے وہی ہے، حضرت کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایک دفعہ بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں ایک دفعہ شکار کرنے کے لیے گیا تھا اور میں نے بندوق ایسی چلائی کہ جانور کے تلوے سے گولی لگتے ہوئے، گھٹنے سے گولی لگتے ہوئے، منہ سے گولی گزرتی، لوگ پریشان کہ بادشاہ سلامت ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تلوے میں گولی لگے، گھٹنے سے نکل جائے اور منہ سے بھی کروز ہو جائے، منہ اوپر ہے تلوا نیچے کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا رفوگر کہاں ہو، ادھر آؤ۔ رفوگر صاحب آئے،
بھائی میں نے یہ کہی بات لوگ ماننے کے تیار نہیں. رفوگر نے کہا ارے بادشاہ نے کہا ہے بات صحیح ہے. کیسے؟ بولے اس میں جو جانور کا تذکرہ کر رہے وہ جانور بیٹھا ہوا تھا اور تلوے سے وہ اپنے منہ کو کھجا رہا تھا. تو بادشاہ نے گولی لگائی نا, گھٹنے میں گولی لگی, تلوے میں لگی, منہ سے گولی گزر گئی. کون سی بات اس میں کون سی مشکل ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے. ایک دفعہ بادشاہ سمجھا کہ رفوگر بہت ماہر ہے ہمارا. بادشاہ نے ایک دفعہ جوش میں کہا کہ بتاؤں, ایک دفعہ میں نے گولی چلائی, کبھی گولی آگے کبھی جانور پیچھے, کبھی جانور پیچھے کبھی گولی آگے, اس طرح کرتے کرتے آخر میں جانور کو گولی لگ گئی. لوگ کا یہ کہتے کوئی ایک ہی پیچھے کوئی ایک ہی آگے رہے گا. اس نے کہا رفوگر آؤ. رفوگر نے کہا بادشاہ سلامت, ہم رفوگر ہیں, تھوڑا بہت ہٹا ہو تو سی سکتے ہیں, یہ تو پورا چچڑا ہو گیا ہے, یہ تو پورا ایسا اڑ گیا ہے کہ اس کو سینے کی کوئی تدبیر ہی نہیں ہے. بادشاہ سلامت, تو مسئلہ جہاں تک تعویل ہو سکے تعویل کرنی چاہیے, تعویل نہ ہو سکے خاموش رہ جائیں. بھائی جس کا جو معاملہ ہے سمجھے گا, لیکن الٹی سیدھی تعویل کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہماری غلطیاں اسے اقرار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.